الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما واجب الاحترام 3 جمعہ کے بعد آپ حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار حرمین شریفین کی قبولیت والی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ مقدس مقامات جہاں ہماری یادیں اور تاریخ دونوں وابستہ ہیں اور دین وابستہ ہے، جو چیز کتابوں میں پڑھی جاتی ہے جب اسے انسان حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے تو بہت سی باتیں وہ سمجھ میں آتی ہیں جو کتابوں میں سمجھ نہیں آتی۔ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، دونوں شہر مقدس اور عظیم اور بابرکت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک اس سرزمین پہ لگے اور اللہ رب العزت نے پھر وہاں سے دین کا چشمہ ساری دنیا کے اندر پھیلایا اور پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے گلشن کی آبیاری کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس گلشن میں بہار آئی اور پھیلتے پھیلتے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 نفوس سے مقدسہ کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے گواہ اگر کسی کو بناتے ہیں تو وہ صحابہ کو بناتے ہیں۔ جگہ جگہ وہاں وہ تاریخی لمحات نظر آتے ہیں کہ جو انسان کتابوں میں پڑھتا ہے کہ یہی وہ غار تھا جسے غار حرا کہتے ہیں، جہاں نبی تنہا اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور کرتے ہیں۔ زیارت کرتے کرتے زیارت کرانے والے بتاتے ہیں کہ یہ وہ غار ہے جہاں نبی تنہا رہتے تھے، اکیلے رہتے تھے اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پہلی وحی آئی ہے جسے جبل نور بھی کہتے ہیں اور غار حرا بھی کہتے ہیں۔ یہی گائیڈ جب زیارت کرتے کرتے غار حرا کی طرف لاتا ہے اور بتاتا ہے یہ وہ غار ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی اکیلے تھے؟ کہنے لگے نہیں، یہاں اکیلے نہیں تھے، یہاں ایک ساتھ تھا۔ میں کہا اس سے مسئلہ اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جب تک نبی کو بندے نہیں ملے تھے اور کام کے لوگ نہیں ملے تھے اور جوڑ کے ساتھی نہیں ملے تھے، اس نبی کو اکیلے دیکھو گے
اس نبی کو تنہا پاؤ گے۔ غار میں دیکھو گے تو اکیلے ملیں گے، باہر دیکھو گے تو اکیلے ملیں گے، کسی باغ میں دیکھو گے تو اکیلے ملیں گے۔ میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، اس سے پہلے دیکھو تو نبی تنہائی کو پسند کرتے ہیں، بھائی جوڑ کے ساتھی نہیں ملے نا، کوئی کام کے لوگ نہیں ملے، اور جب ملے تو خدا کی قسم پھر اس نبی کو تنہا نہیں دیکھو گے، پھر اس نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا۔ اگر بدر میں گنجائش 313 کی تھی تو 313 ساتھ نظر آ رہے ہیں، احد میں گنجائش 700 کی تھی تو 700 نظر آ رہے ہیں، اب غار میں گنجائش ہی ایک کی ہے تو اب وہاں اکیلے نہیں، ایک ساتھ ضرور نظر آ رہا ہے۔ اور اگر مزار میں 2 کی گنجائش ہے تو آج بھی وہ اکیلے نہیں بلکہ 2 پہرے داروں کے ساتھ محو آرام ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے رب نے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، صاحب قرآن کو رب نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ یہ عظمت اصحاب رسول کا ایک عنوان سمجھیں کہ جب تک بندے نہیں ملے تھے اس نبی کو تنہا پاؤ گے، اور جب ملے تو پھر کہیں تنہا نہیں، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، یہاں تک کہ حشر میں بھی اٹھیں گے تو اکیلے نہیں اٹھیں گے، اپنے 2 پہرے داروں کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ سارے مقدس مقامات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عظمت کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے یار آئے، میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے جانثار آئے۔ اس مرتبہ 2 مزید زیارتوں کی توفیق ملی، ایک ابوا کا مقام جہاں اسلام کا پہلا غزوہ ہوا اور جسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ بدر سے پہلے تھوڑی بہت جھڑپیں جو ہوئی ہیں 50 کے قریب، ان میں سب سے پہلی جو جھڑپ وہ اسی ابوا کے مقام پر، اور یہی وہ وادی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آرام فرما رہی ہیں، اور اس پہاڑ کے اوپر آج بھی ویرانے میں وہ محو آرام ہے۔ یہ ابوا کا مقام، پھر یمامہ کا مقام جہاں پر ختم نبوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے قربانیاں دی، اور 1200 کے قریب حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے، 700 قرہ صحابہ شہید ہوئے، اور 70 کے قریب اس جگہ پر بدری صحابہ شہید ہوئے۔ آج وہ اس یمامہ کے مقام پر جو ریاض سے 40 کلومیٹر کے دوری پر ہے وہ آرام کر رہے ہیں، اور صرف آرام نہیں کر رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ختم نبوت، ناموس کے پہرے کے لیے 700 بدری صحابہ جیسے اگر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر لیتے ہیں، ہمیں بھی اگر ضرورت پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر انہی کی طرح قربان ہوں گے جیسے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی قربانی دینے والا کامیاب ہے۔ یہ 700 بدری، 70 کے قریب بدری صحابہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ میں بدریوں کو کہیں نہیں بھیجوں گا، انہیں مدینے میں رکھنا ہے برکت کے لیے، کیونکہ بدری صحابہ کا مقام ہے ایک بہت اونچا مقام، جن کو نبی نے فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو کچھ کرتے ہو کرو، اللہ نے اب تمہارے گناہ کو نہیں لکھنا، اب تمہارے گناہ کو نہیں لکھنا، تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ لیکن وہ بھی صحابہ تھے، ہم تو کوئی اچھا سا خواب بھی دیکھ لیں تو ہماری عبادات میں کمی آتی ہے کہ جی ہم تو اب پہنچی ہوئی سرکار ہیں، کوئی نہیں، اگر فیس بک چل رہا ہے تو چلنے دو، اس کے باوجود بھی تو اچھا خواب آ رہا ہے نا، دیکھو نا نمازیں چھوٹ رہی ہیں پھر بھی اچھے خواب تو آ رہے ہیں نا۔
تم خوابوں پر تکیہ لگا کر اپنے تقوی اور عبادت میں کمی لاتے ہو، اور ایک وہ ہیں جنہیں زبان نبوت کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کرو، تمہاری قیامت میں پکڑ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم سجدوں میں وہ نظر آ رہے ہیں، نمازوں میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذہن بنایا تھا بدریوں کو کہیں نہیں نکالوں گا، لیکن یمامہ کے مقام پر جب مسیلمہ کے ساتھ مقابلے کی نوبت آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کو بھی بھیج رہے ہیں، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں 70 کے قریب حفاظ شہید ہوئے، اور پھر اب ضرورت پڑی کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ اس سے پہلے قرآن سینہ بسینہ ہے، کتابی شکل میں نہیں، لیکن ان کی شہادت کے بعد اب یہ داعیہ پیدا ہوا۔ اسی طرح اگر جہاد میں قرہ شہید ہوتے گئے تو پھر جناب قرآن کی حفاظت کا کیا کیا جائے گا؟ تو 70 صحابہ جو 700 قرہ صحابہ جو اس جنگ میں شہید ہوئے، اس کے بعد قرآن کریم کی ترتیب ہوئی اور قرآن کریم کو جمع کیا، اور وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے نبی سے، جب نبی پر قرآن نازل ہوتا اور نبی اسے جلدی جلدی پڑھتے، رب نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، ربا اس لیے جلدی جلدی پڑھتا ہوں کہ بھول نہ جاؤں۔ رب نے کہا ان علینا جمعہ و قرآنا، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس قرآن کا پڑھوانا یہ ہمارے ذمے ہے، اور جو ذمہ قرآن کا جمع کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا، خدا کی قسم اللہ نے وہ صدیق اکبر سے پورا کرا کے دکھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جہاں اور بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں، وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب، اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری رب نے لی، اور رب العزت نے ذریعہ کسے بنایا؟ بولو کس کو بنایا؟ اسی لیے تو جو صدیق کو نہیں مانتا وہ اس قرآن کو بھی نہیں مانتا، اور مان کیسے لے؟ پھر اسے صدیق کی عظمت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ ہمارا پالا تو ایسے بدبخت قوم سے پڑا ہے جس نے دیکھا کہ جہاں ان کی شان ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور شان جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں اس نے پوری حقیقت کا انکار کیا۔ پتہ تھا اگر یہاں قرآن کریم کو مانوں گا تو صدیق کی عظمت کو ماننا پڑے گا، اس کی خلافت کو ماننا پڑے گا، اس کے منصب کو ماننا پڑے گا، اس کی عزت کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے ظالم نے صدیق کے انکار کی وجہ سے قرآن کا انکار گوارا کر لیا اور قرآن کریم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی تو اس کا ذہن ہے، جبھی تو اسے پتا تھا اگر نبی کی میں 4 بیٹیاں مانوں گا تو مجھے عثمان کی عظمت ماننی پڑے گی کہ علی کے ہاتھ میں پیغمبر نے 1 بیٹی کا رشتہ دیا ہے، عثمان کو میرے نبی نے 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا ہے۔ اسے پتا تھا اسے پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ جزئی فضیلت حضرت عثمان کی جو روح اول سے لے کر آخر تک قیامت تک کسی بھی مقدس شخصیت کو حاصل نہیں ہوئی کہ کسی کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اگر سعادت کسی کو حاصل ہے تو صرف حضرت عثمان کو ہے۔ اس لیے اس ظالم طبقے نے نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا اور کہا جی بیٹی یہ ایک ہے، اور میں نے کہا ظالم تیری قسمت میں انکار ہے، تو ساری چیزوں سے مبرہ ہوتا جا رہا ہے اور ان سے برات کا اعلان کرتا جا رہا ہے، اس لیے کہ تجھے رب العزت نے روز اول سے اسی طرح بدبختی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور خوشبختی ان کی ہے جو پیغمبر کے یاروں کو مانے۔ پیغمبر کو ماننے کا اور پیغمبر کے یاروں کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ دین کی ساری باتوں کو وہ خود بخود مانے گا۔ آج دیکھیں یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے یا نہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دیں؟ بولو۔ آج سوشل میڈیا پر ایک بحث چلی ہے
افضل کون ہے؟ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو جو خلافت کی ترتیب ہے یہی فضیلت کی ترتیب ہے، یہی جزئی فضیلت وہ الگ ہے اگر کسی کی، تو حضرت عثمان کی جزئی فضیلت نہیں ہے؟ بولو، ایک نہیں، حضرت عثمان کی کئی جزئی فضیلتیں، پھر ان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، یہ فضیلت عثمان کو ہے۔ جب تبوک میں چندہ دیا تو کسی کو بھی نہیں کہا نبی نے، اگر کسی کے متعلق کہا ہے تو عثمان کے متعلق، ما غر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تو گناہ بھی کرے گا اللہ اسے بھی نیکی بنا کے لکھے گا۔ یہ جزئی فضیلت حضرت عثمان کی نہیں، ایسی کئی بے شمار فضیلتیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا اور نہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک بات بالکل بدیہی اور سامنے ہے اور واضح ہے، اور 1400 سال سے امت کا عقیدہ چلا ہوا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام میں اول ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہی خلافت کی ترتیب ہے اور یہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ یہی عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو، یہی نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی آپ کو آپ کے اساتذہ نے اور اکابرین کی کتابوں نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یمامہ کا مقام جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کی توفیق دی پہلی مرتبہ، اور وہاں پوری جو سڑک ہے اس سڑک کا نام ہی وہاں کی گورنمنٹ نے شارع زید بن خطاب رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسی جنگ میں حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بھی شہید ہوئے، جن سے بڑی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہی وہ جنگ ہے جہاں پر حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب مسلمہ بھاگا نا، پہلے تو جب جنگ شروع ہو رہی تھی تو اس کا نائب اس کے پاس آیا، کوئی وحی آئی ہے یا نہیں فتح کی؟ اپنے آپ کو ہلا رہا ہے۔ اب وہ کس کی طرح ہلا رہا ہے، میں چلو اس کا نام نہیں لیتا، اس دور میں بھی بہت سے اپنے کو ہلاتے ہیں۔ ایک تو کرنٹ والے بابا ہے نا، وہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو وہ وائبریشن شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے کرنٹ والوں کو ہمارے پاس لاؤ، ہم دیکھتے ہیں ہمیں بھی کرنٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ کوئی پھوکوں والا ہوتا ہے، کوئی کرنٹ والا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ڈرامے بازی کی طرح ہلا کے کہتے ہیں ہاں فتح کی خوشخبری آ گئی ہے۔ اس نے لوگوں کو کہا اپنے چلو بھائی حملہ کرو، اور حملہ کن پر کر رہے ہیں؟ جن کے بارے میں رب نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن رہو گے۔ اب دیکھو وہ کیسے مومن ہیں اور کیسے غالب آئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے یہ بدبخت بھاگا۔ جب لوگوں نے دیکھا ہمارا نبی بھاگ رہا ہے تو ہم کیوں نہ بھاگیں، اور ایک میرا نبی ہے احد کے میدان میں تیروں کی بارش میں کھڑا ہوا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ سچے نبی کی علامت ہے۔ اور یہ مسلمہ یہ بھاگتا ہوا گیا اور جا کے اپنے باغ میں گھس گیا اور سارے ساتھیوں کو باغ میں لے لیا، اور سمجھ رہا تھا اب کوئی بھی نہیں آ سکتا، لیکن انہیں نہیں پتا اسے کہ جو دریاؤں پہ گھوڑے بھگا سکتے ہیں ان کے لیے یہ دیواریں کیا چیز ہوا کرتی ہیں۔ حضرت برا نے کہا اپنے ساتھیوں کو مجھے یوں جھولا جھلاتے ہوئے، ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈنگا ڈولی کرتے ہوئے، یوں بس مجھے اوپر پھینک دے تاکہ بعد والوں کے لیے کچھ جواز کا راستہ ملے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو چنانچہ کچھ گنجائش بعد والوں کے لیے بن جائے، چنانچہ اٹھا کے پھینک دیا۔ اب جب گرے تو سامنے تو سارے وہ خبیث تھے، اور حملہ آور ہوئے، زخمی ہوتے ہوتے آخر دروازہ کھول دیا۔
اور مسیلمہ کا خاتمہ ہوا، ختم نبوت کا یہ منکر اور یہ دجال، اس کے خلاف بھی فتح حاصل ہوئی ہے تو جہاد کے ذریعے، اور جو آخری دجال آئے گا اس کے خلاف بھی فتح ہوگی تو جہاد کے ذریعے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا۔ مجھ سے کل گجرانوالہ میں ایک صحافی کچھ آئے ہوئے تھے، سوال پوچھ رہے تھے کہ جی ملک میں انقلاب کب آئے گا، یہ تبدیلی یا نظام کیسے صحیح ہوگا؟ میں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، نظام خلافت راشدہ ہو، اس کے بغیر یہ نظام صحیح ہو سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے تو بتائے۔ تم چور کو پکڑنے لگو گے، بڑے بڑے چوروں کو، کرپشن میں پڑے ہوئے لوگوں کو، 10 آدمی مل جائیں گے اس کے ساتھ، اسے بچا لیں گے۔ اب تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہو ان پگڑیوں والوں کا نظام جو آئے، سب کو یوں لٹکایا اور کہا وڑا جتنا پیسہ جمع کیے ادھر تمہارے باپ کا نہیں ہے، ادھر عوام کا ہے، اور لیا۔ اور دیکھ لو آج اپنے ملک میں ڈالر دیکھ لو کس قیمت پر ہے، اور افغانستان میں دیکھ لو کہاں ہے۔ آج یہاں دیکھ لو پیٹرول کی کیا قیمت ہے، اور وہاں دیکھ لو کیا قیمت ہے۔ یہ اس نظام کی برکت ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں تبدیلی، آپ سوچیں کہ کوئی چینجنگ آ جائے، خیال است و محال است و جنوں، اگر کسی اور ذریعے سے تبدیلی ممکن ہوتی، میرا نبی بدر و احد کے میدان کو نہ سجاتا، تبوک کے میدان نہ سجتے۔ بہرحال یہ سارے مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کامیابیاں اور ان کی یادیں دلاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، حرمین شریفین کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں تھی، ہے اور رہے گی، ایسا ہی ہے۔ اور آج تک مسلمان وہاں جانے کے لیے ترستے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں۔ سوال کرنا کبھی سامنے والوں سے کہ تم اپنے ذاکر کا نام تو بتاؤ جو حج پہ گیا ہو۔ اتنے سارے علامے بنو متا گھوم رہے ہیں، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ کہو حج بھی فرض ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اسے پتہ ہے حج پہ گیا تو اب مجھے طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ اب جب نماز پڑھے گا تو پھر عمر یاد آئے گا کہ اسی نے مشورہ دیا تھا کہ ربا یہاں نماز ہو جائے۔ عمر نے مشورہ دیا تھا۔ اگر وہ طواف کرے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ یہ اتنے لوگ پہلے 3 چکروں میں طواف کے اکڑ کے چل رہے ہیں، اور اکڑ کے سینے کو چوڑا کر کے کندھے کو جھکا کے چل رہے ہیں۔ اسے وہاں بھی صحابہ کی یاد پھر آئے گی کہ یہاں تو نبی کے صحابہ بیت اللہ میں اکڑ کے چلے تھے۔ اللہ کو یہ ادائیں ان کی اتنی پسند آئی کہ رب العزت نے قیامت تک حج عمرہ کرنے والے سے کہا میرے گھر میں تم بھی ایسے ہی اکڑ کے چلو گے جیسے نبی کے صحابہ چلتے تھے۔ تو اور میں اکڑ کے چلے یہاں کراچی کی گلیوں میں تو رب ناراض ہوتا ہے، اور صحابہ بیت اللہ میں اکڑ کے چلیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ کہاں کہاں جائے گا؟ پھر اسے پتہ ہے مجھے روزے پہ بھی جانا پڑے گا، اور جب روزے پہ جائے گا تو اسے ماننا پڑے گا کہ نبی کے پہلو میں جو سو رہے ہیں انہی کو حضرات شیخین کہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے تو بلا فصل کی 3 ٹائم میں بڑی رٹے لگائیں، لیکن آج بھی جو نبی کے ساتھ بلا فصل سو رہا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بلا فصل جو نبی کے ساتھ محو آرام ہے وہ کون؟ بولو وہ کون؟ آج بھی روزے کی جالی پہ دیکھو نبی کے نام کے ساتھ حضرات شیخین کے نام لکھے ہیں۔
نبی کو سلام پیش کرو، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مجھے بتاؤ یہ اسی لیے تو نہیں جاتا، اسے پتہ ہے کہ ان حضرات کو نبی کے ساتھ سویا ہوا دیکھوں گا تو اس کی جلن میں اضافہ ہوگا، اور رب تو پہلے کہہ چکا ہے فزادہم اللہ مرضا، میں نے اس کے مرض کو بڑھانا ہے۔ اے نبی تیری یاروں کی عظمت پہنچانی ہے اور تیری یاروں کو بلند کرنا ہے، اور منافق کے دل کو رب العزت نے جلانا ہے۔ ہر جگہ نبی کے ساتھ صحابہ کرام کی یادیں نظر آئیں گی۔ پھر جنت البقیع میں جاؤ گے تو جہاں پر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا جسد اطہر اور حضرت فاطمہ کا ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات بھی سو رہی ہیں۔ انسان جب دیکھتا ہے یہ امی عائشہ ہیں، یہ امی حفصہ ہیں، یہ حضرت زینب ہیں، حضرت میمونہ تو خیر مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے رستے میں ان کی قبر آتی ہے، اس دفعہ وہ بھی زیارت کی الحمدللہ نے توفیق دی، اور امی جان کی قبر اطہر پر جو کچھ پڑھ سکتا تھا پڑھا۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ کے علاوہ باقی جنت البقیع میں آرام کر رہی ہیں، اور پورے جنت البقیع میں مین جو مرکزی قبر جو پورے جنت البقیع کو روشن کیے ہوئے ہے اپنی نورانیت اور روحانیت سے، اس قبر کو قبر عثمان کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے جو کنواں وقف کیا تھا، تم بورنگیں کرواتے ہو مسجد میں وہ سوکھ جاتی ہیں، صحابہ کا صدقہ جاریہ اتنے اخلاص سے تھا کہ ان کا فیض اور صدقہ جاریہ آج تک چل رہا ہے، آج تک۔ یہی تو فرق ہے ہمارے عمل میں اور ان کے عمل میں، کہ جو کنواں وقف کیا آج تک اس کا پانی جاری و ساری۔ جبھی تو مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر نے درہ مارا اور کہا تھم جا، کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ اس درے کی برکت دیکھو، محققین علماء نے لکھا ہے جب سے عمر کا درہ مدینے کی زمین پہ لگا اس وقت سے لے کر آج تک زلزلہ مدینے میں نہیں آیا ہے۔ تاثیر دیکھ، وہ جو صحابہ جنگل میں گئے تھے اور جنگل کے درندوں سے کہا تھا صبح ہونے سے پہلے جنگل خالی کر دو، اس اعلان کی اتنی تاثیر ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں اس جنگل کا معائنہ میں نے کیا ہے، مجھے جانور تو چھوڑو، اس اعلان کی برکات آج تک ہیں، اس جنگل میں مجھے چونٹی بھی نظر نہیں آئی۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ انہی کی یادیں وہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔